انقلابی جدوجہد اور بھگت سنگھ پارٹ 2۔ بھگت سنگھ خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی آواز بہت سریلی تھی۔ اس کا جذبات سے بھرا ہوا دل وطن کی آزادی اور غریب عوام کی معاشی غلامی سے آزادی کے لیے دھڑکتا تھا۔ سر مائیکل اوڈائر اپنی کتاب انڈین ایز آئی نیو اٹ میں ذکر کرتے ہیں کہ سردار کشن سنگھ بھگت سنگھ کے والد ہزاروں دوسرے انقلابیوں کو رقم فراہم کرتے تھے۔ بھگت سنگھ نے اس ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ ایک بے پناہ پڑھنے والا سوشلسٹ دانشور بن کر جوان ہوا۔ اس نے کارل مارکس کی داس کیپٹل، کمیونسٹ مینیفیسٹو اور انقلاب اکتوبر 1917 کا بھرپور مطالعہ کیا۔ بولشوک پارٹی اور اس کی قیادت کے زیر اہتمام سوویت یونین میں کیے جانے والے سوشلسٹ اقتصادی نظام کے تجربے پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے امرتسر سے نکلنے والے اردو اور پنجابی اخباروں کے لیے لکھنا شروع کیا۔ اخباروں کی ادارت کی کرتی، جو کہ کرتی کسان پارٹی، مزدور کسان پارٹی کا رسالہ تھا۔ بھگت سنگھ نے اس کے لیے باقاعدگی سے لکھا۔ کچھ عرصہ اس نے ارجن دہلی اور پرتاپ کانپور کے لیے بھی بلونت سنگھ کے فرضی نام سے لکھا۔ کرویو ٹکنس کی یادداشتوں نے اس کی شخصیت پر اثر چھوڑا، مگر میخائیل باکونن نے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا کی۔ بھگت سنگھ کی خود نوشت وائی آئی ایم ایتھیسٹ ایک اہم تحریر ہے۔ اس کی زندگی کے بہت سے پہلو جتیندر ستپال کی کتاب سردار بھگت سنگھ میں محفوظ ہیں۔ جتیندر ستپال لاہور سازش کیس میں اس کے ساتھ جیل میں رہا تھا۔ وہ بھگت سنگھ کا قریبی ساتھی بھی تھا۔ ثبوت نہ ملنے کی وجہ پر جتیندر کو 1930 میں 7 اکتوبر کو جب رہائی ملی تو اس نے بھگت سنگھ کے بارے میں یہ کتاب لکھی، جو 1931 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کو نہ صرف ضبط کر لیا گیا کہ جتیندر کو اس جرم میں قید کر لیا گیا۔ بھگت سنگھ نے لاہور میں نوجوان بھارت سبھا قائم کی اور اس کا رابطہ سکھدیو، یشپال، بھگاوتی، چندر شیکھر آزاد، بی کے دت، سریندر ناتھ چرن، جتیندر ناث بوس اور دیگر انقلابیوں سے ہوا۔ 1926 میں چندر شیکھر آزاد، کندن لال اور بھگت سنگھ نے کاکوری کیس میں قید انقلابیوں کو چھڑانے کا منصوبہ بنایا، جو پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ 25 اکتوبر 1926 کو لاہور میں دسہرہ کے موقع پر ایک بم پھٹا، جس میں بھگت سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 60,000 روپے کی ضمانت پر اس کی رہائی ہوئی اور بھگت سنگھ کانپور چلا آیا۔ یہاں پر وہ ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ اس کے نزدیک کانگریس بورژوازیوں، زمینداروں اور امیر وکلا کی جماعت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مکمل آزادی کے حصول کے لیے گاندھی کی چرخہ قاد سیاست کی نہیں، بلکہ سائنسی سماجی قوت محرکات کی ضرورت ہے۔ اس کا ایمان تھا کہ مکمل آزادی سوویت یونین کے بولشوک انقلاب کی طرح ہندوستان میں بولشوک انقلاب برپا کر کے ممکن ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوجوانوں کو آزادی کی ترغیب دینے، تیار کرنے، متوجہ کرنے کے لیے تختہ دار سے آواز دینا ہوگی۔ اس نے پہلی بار ہندوستان میں انقلاب زندہ کا نعرہ متعارف کروایا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جہاں انگریز کی جگہ مقامی اشرافیہ لے لے۔ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جس میں غلامی اور استحصال پر مبنی بوسیدہ نظام قائم رہے۔ ہماری لڑائی ایسی آزادی کے لیے ہے جو اس ظالمانہ نظام کو بدل کر رکھتے۔ پاکستان کے نوجوان ایک بار پھر حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس اشرافیہ سے آزادی کی جدوجہد جس نے آزادی کے بعد انگریز کی جگہ لے لی، پاکستان کو امریکہ کا غلام بنایا، عوام پر غلامی اور استحصال پر مبنی بوسیدہ نظام مسلط کیا اور آج اپنی بدترین شکل اختیار کر چکا ہے۔ ان نوجوانوں کو بھگت سنگھ کے ان الفاظ کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور کارل مارکس کی اس قوت کو بھی کہ استحصالی حکمران طبقات بہت آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کرتے۔ تاریخ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں جہاں عوامی انقلابات برپا ہوئے، وہاں انہیں انقلاب کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور وہی طبقات جن کے خلاف عوام نے جدوجہد کی تھی وہ پھر ان پر قابض ہو گئے اور عوام کی آزادی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ جب کاکوری کیس میں انقلابیوں کو پھانسی دی گئی اور باقیوں کو لمبی قید کی سزائیں دی گئیں تو بھگت سنگھ اور وجے سینا نے چندر شیکھر آزاد کی سربراہی میں پنجاب، یوپی، بہار کا دورہ کیا اور بکھرے ہوئے ساتھیوں کو جمع کیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا قائم ہو چکی تھی۔ بھگت سنگھ نہ صرف کمیونسٹ اور سوشلسٹ انقلاب کے بارے میں لکھتا بلکہ زیر زمین اسٹڈی سرکل بھی چلاتا۔ اس کے لیکچرز نے بھی بہت شہرت حاصل کی۔ ستمبر 1928 میں ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کے بکھرے ہوئے نوجوان اور دیگر انقلابی پرانا قلعہ لاہور میں جمع ہوئے۔ ان میں کرتی کسان پارٹی بھی شامل تھی۔ دہلی،
पंजाब और राजपूताना से आए हुए मंदुबैन की ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 18 और 19 सितंबर को मुनक्किद हुई, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम तब्दील करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन रखा गया। अब नौजवानों के पास मार्क्सिस्ट नज़रिया भी था और मुसल्लह जदोजहद का रास्ता भी। इस तंजीम के मसल्ला बाजू को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नाम दिया गया और चंद्रशेखर आज़ाद को इसका सरबराह मुकर्रर किया गया। ये एक सेकुलर सोशलिस्ट पार्टी थी। भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी कटवा दिए। पार्टी का हेडक्वार्टर झांसी था, मगर बाद में इसे आगरा मुंतकिल कर दिया गया। इनकलाबी जदोजहद शिद्दत इख्तियार कर रही थी, जिसका जायज़ा लेने के लिए सरकार बरतानिया ने सर जॉन साइमन की सरबराही में 7 रुकनी कमीशन कायम किया, जिसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। ये कमीशन 1928 को हिंदुस्तान आया तो जगह जगह इसका इस्तकबाल काली झंडियों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसकी क़यादत लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाहौर के सुपरिटेंडेंट पुलिस J.A. स्कॉट ने जुलूस पर लाठी चार्ज करवाया। लाला लाजपत राय पर बुरी तरह से तशद्दुद किया गया। वो जख्मी हुए और 17 नवंबर 1928 को इंतकाल कर गए। पूरे हिंदुस्तान में गम गुस्से की लहर फैल गई। 17 दिसंबर को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस J.P. सांडर अपने दफ्तर से बाहर निकला तो इसे J.A. स्कॉट समझकर गोली मार दी गई। भगत सिंह, शिवराम और राजगुरु के ताक़ुब में जब हेड कांस्टेबल जैन सिंह भागा, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको गोली मारकर हलाक कर दिया। ये तीनों DAV कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में चले गए और फिर कुछ इंतज़ार के बाद अपनी पनागाह में चले गए। दूसरे रोज सारे लाहौर की दीवारों पर हाथ से लिखे हुए पोस्टर चस्पा थे, जिनमें कहा गया था कि सैंडर्स मर गया, लाला लाजपत राय का बदला ले लिया गया। सारे शहर की नाकाबंदी कर दी गई। लाहौर से बाहर जाने वाले नौजवानों की तलाशी ली जाएगी। भगत सिंह और विति चरण की बीवी दुर्गा भाभी अपने शेर ख्वार बच्चे के साथ भगत सिंह ने मगरबी लिबास में एक बड़े अफसर का रूप धार रखा था कि एक जोड़े की शक्ल में लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार हुए। राजगुरु ने इनके मुलाजिम का रूप धार कर इनका सामान सर पर उठा रखा था और हाथ में टिफिन कैरियर भी था। ये सब लाहौर से निकल जाने में कामयाब हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद भी मथुरा जाने वाले ज़ायरीन का ब्राह्मण पंडित बनकर लाहौर से निकलने में कामयाब हो गया, मगर भगत सिंह कुछ दिन बाद वापस लाहौर आ गया। इसने मरकजी कानून साज असम्बली के हाल में बम फेंकने का मंसूबा बनाया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने यह तय किया था कि सुखदेव और बातुकेश्वर असम्बली में बम फेंकेंगे और भगत सिंह सोवियत यूनियन की जानिब रवाना हो जाएगा, मगर मंसूबा बदल गया।